اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. تھوڑا قریب قریب آ جائیں گے تو مجھے بھی آسانی ہوگی، آپ کی برکت سے بات کرنا سہل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزا دے. جزاکم اللہ. دیکھو میرے محترم عزیزوں، بھائی اور بزرگوں، ہر انسان کی دنیا میں چاہت ہوتی ہے کہ میری ہر چیز بہترین سے بہترین ہو. ہم لوگ بازار جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھا کپڑا لے کر میں اپنا سوٹ سلواؤں. جوتا لینے جاتے ہیں تو ہماری چاہت ہوتی ہے کہ سب سے اچھا جوتا میرے پاؤں میں ہونا چاہیے. مکان بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب سے بہترین ڈیزائن میرے مکان کا ہونا چاہیے. اور شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھی بہترین شادی میرے بچوں کی ہو. ہر چیز میں انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا بننا اور اچھے سے اچھا کرنا. لیکن کبھی ہم نے تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو سب سے بہترین بندے ہیں، کیا ان میں میرا شمار بھی ہے یا نہیں ہے؟ مکان بہترین ہے، جوتے کپڑے بہترین ہیں، لیکن کیا میں بھی بہترین ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں میری بھی کوئی عزت، احترام، کوئی مقام ہے یا نہیں؟ یہ وہ بات ہے جس کو ہر انسان اگر سوچ لے تو اللہ پاک اس کی زندگی کا رخ سیدھا کر دیتے ہیں کہ میں ہر چیز کو بہتر بنا رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کو بھی تو بہتر بنانا ہے، اپنی بھی تو فکر کرنی ہے. اب کون بہترین ہے ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے وہ جو فلاں فیکٹری والا ہے بھئی وہ بڑا بہترین آدمی ہے، وہ جو فلاں ذمہ دار ہے بھئی اس کے تو کیا ہی کہنے، اور فلاں سیاستدان بھئی وہ تو بہت اعلیٰ آدمی ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، بالکل معمولی سے کپڑے اور بالکل ہلکی سی حالت. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بندہ اگر کسی کی سفارش کرے گا تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، اگر یہ کہیں رشتہ بھیجے گا کوئی اس کو رشتہ بھی نہیں دیں گے، اور اگر یہ آدمی کسی کے سامنے کوئی بات کرے گا تو اس کی کوئی بات بھی نہیں سنے گا، بھی عام سا آدمی ہے. پھر ایک گزرا، وہ بڑے اچھے کپڑوں میں، بڑی بہترین سواری پر. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی یہ تو بڑا بہترین انسان ہے، لوگوں میں اس کی بڑی عزت ہے، اگر یہ کہیں سفارش کرے تو لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اگر یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے گا لوگ فٹ سے رشتہ بھی دے دیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دوسرا آدمی ہے ایسوں سے پوری دنیا بھر جائے تو اللہ کی نگاہ میں وہ جو پہلا تھا وہ ان جیسوں سے بہت بہترین اور اچھا ہے. کیوں کہ یہ جو دوسرا آدمی تھا اس کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، اور جو پہلا تھا وہ اللہ کے حبیب کا عاشق تھا، سنت کا پابند تھا. تو انسان کی قیمت اللہ کے ہاں ہوتی ہے تو ساری دنیا کے بادشاہ اس کی جوتی کی برابر بھی نہیں ہوتے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ان چٹائیوں پر کتنے سکون اور مزے میں ہیں، اگر انہیں اس سکون کا احساس ہو جائے تو یہ اپنے تخت چھوڑ کر ہماری چٹائیوں پر قبضے کرنا شروع کر دیں. وہ تو شکر ہے اللہ نے ان کو وہ لذت دی ہی نہیں جو ہمیں نصیب فرمائی ہے. تو اللہ کی نگاہ میں بہترین بن جاؤں. اب ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو سوال حل نہیں ہوگا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ سمجھ عطا فرمائی، جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اپنی مرضی کا کوئی بول نکالتا ہی نہیں ہے زبان سے، جو اس کا رب اس کی زبان سے کہلواتا ہے یہ وہی کہتا ہے.
اب ہم حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے سب سے بہترین انسان کون ہے، تاکہ ہم بھی ویسا بن کر اللہ کی نگاہوں میں بہترین ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن پاک کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ سب سے بہترین انسان ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اب دیکھیے حضور نے یہ نہیں کہا جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اگر ہم روزانہ 5 سپارے پڑھتے ہیں، 3 سپارے پڑھتے ہیں، لیکن سیکھ کر نہیں پڑھ رہے تو وہ پڑھنا ہمارا اللہ کے ہاں بیکار جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، اور اترا کہاں ہے؟ فرمایا اے میرے حبیب عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر یہ قرآن ہم نے اتارا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے قاف، ایک ہوتا ہے کاف، ان دونوں میں بس 1 انچ کا فرق ہے نکلنے کی جگہ میں۔ اب جس انسان کو قاف اور کاف کا فرق نہیں آتا وہ تو اپنی مرضی سے پڑھے گا بھائی، اور وہ یوں پڑھے گا عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اب اس کا معنی نعوذ باللہ یہ بنے گا کہ اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ کے کتے پر اتارا ہے۔ اب کہاں نبی کا دل اور کہاں کتا؟ فرق کیوں آیا؟ کہ موٹا باریک کرنے کا مجھے ڈھنگ نہیں آتا تھا، اسی لیے ہمارے نبی فرمائے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے پھر لوگوں کو سکھائے۔ اب اگر ہمارا قرآن صحیح ہے یا غلط ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے جی مینوں کی پتہ، ٹیسٹ کراواں گے تو پتہ لگے گا۔ اسی طرح ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب میرا قرآن صحیح ہے یا نہیں اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جس آدمی کو سین اور صاد میں فرق آتا ہے، ثا اور سین میں فرق آتا ہے، زا اور ذال میں فرق آتا ہے، زا اور واو میں فرق آتا ہے، ہا میں فرق آتا ہے، اس کا قرآن تو ٹھیک ہے۔ اور جس کو یہی پتہ نہیں کہ بھئی یہ سب کیا بتا دیا، ان میں کیسے فرق ہے مجھے تو نہیں پتہ ہے، تو سمجھ لیں ایسے آدمی کا قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے بھائی کسی اچھے قاری کو آپ اپنا قرآن سنائیں، کم از کم جو صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو ایک دفعہ سنا دینا، سورہ فاتحہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اتنی قرآن تو ٹھیک کر لیں کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بیچاروں کو پڑھنا نہیں آ رہا نا۔ جب غلط پڑھیں گے تو قرآن کی بد دعا سر میں پڑتی ہے۔ اب کتنے لوگ کہتے جی میں تو 2 سپارے روز پڑھدا ہوں، میرے دل چ تے نور پیدا ہوندا ہی نہیں۔ بھائی ٹھیک پڑھو گے تو نور پیدا ہوگا، غلط پڑھنے سے نور پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج سے ہم نیت کر لیں، اپنے قرآن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ آج سیکھنا شروع کریں گے، اللہ کی نگاہوں میں بہترین بن جائیں گے۔ یہ تو ہمارے نبی کی سچی خبر ہے، تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہو۔ یعنی اگر کبھی کسی سے قرض لے لیا یا کسی کا کوئی مال اس کے ذمہ واجب آ چکا ہے تو وہ اچھے طریقے سے وقت پر ادا کر دے۔ فرمائے یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان ہے۔ دیکھیے ہم لوگ نیک سمجھتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہو، یہاں ماتھے پر نشان ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، رومال لپیٹ کر نظر نیچے کریں، بھئی یہ بندہ بڑا نیک ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے اگر اس بندے کا لین دین ٹھیک نہیں ہے یہ کوئی نیک نوک نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نیک وہی ہے کہ جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے شہید، اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے،
اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے یغفر للشہید کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے شہید کے لیے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، 3 مرتبہ شہید ہوا، اور 1 روپیہ کسی کا دبا رکھا تھا، دیا نہیں کہ میں نہیں دینا، جو بھی اس کی نیت میں فساد تھا پیسہ دبا کے رکھا، 1 روپیہ صرف۔ فرمایا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، لم یجد عرف الجنہ، یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کیوں کہ مال دبایا ہے نا۔ تو اللہ پاک معاملات کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں۔ عبادتیں تو اللہ کا حق ہے نا، وہ چاہے معاف بھی کر دے، لیکن معاملات میں معافی وافی نہیں ہوتی ہے۔ کہ تم بہترین بننا چاہتے ہو، ادائیگی کے اعتبار سے بہترین بن جاؤ، تم اللہ کے ہاں خود بخود بہترین بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جنازے کے لیے آئے تو پوچھا حل علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ کہا جی ہے۔ فرمایا اس نے کوئی وراثت چھوڑی ہے جس میں قرضہ ادا ہو جائے؟ کہا جی پیسے تو نہیں چھوڑے اس نے، قرضہ زیادہ ہے، پیسے تو نہیں ہے اتنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ تم پڑھاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہ جو بندہ اتنا فکر مند ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ ترتیب بنا کر جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، پھر حضور نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو یہ عمل ہمارے نبی علیہ السلام نے کیوں کیا؟ کہ امت کو پتہ چلے کہ جو بندہ پیسے دبا دیتا ہے، ادا نہیں کرتا، جب دنیا میں نبی اس کی شفاعت نہیں کر رہا جنازہ پڑھ کر، تو قیامت میں وہ کیسے شفاعت لے سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرض لے لیتے ہیں، دینا بھی چاہتے ہیں، ان کی نیت بھی ہوتی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، پھر اگر ادا نہیں ہوا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قرض دینے کی نیت ہو، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی حکمت میں یہ تھا کہ نہیں اور اس کی موت آ گئی، تو قیامت میں جن کے پیسے اس نے دینے تھے اللہ ان کو بلائیں گے اور اپنے خزانوں سے ان کو خوش کر کر عطا کریں گے، اور وہ اس کا حق معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ نیت اس کی اچھی تھی۔ اور جس بندے کی نیت ماڑی ہوتی ہے اس بندے کے بارے میں تو یہی وعیدیں ہیں جو ہمارے نبی نے بتائیں۔ تو اگر دیکھیں قرض تو مجبوراً لینا پڑ جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی لیا، صحابہ بھی لیتے تھے، لیکن نیت ٹھیک کر لیں کہ میں نے ایک ایک پائی دینی ہے انشاءاللہ۔ جس کی نیت خراب ہوتی ہے نہ تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور نہ ہی اس بیچارے کی کوئی ترتیب بن پاتی ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے کسی سے قرض لے لیا، اب وہ قرض والا لینے آ گیا بھائی میرے پیسے دو، تو وہ چھت پر چڑھ گیا اور چھت تے چڑھ کے پورا پنڈ اکٹھا کر لیا، کہندا بھی میں خودکشی کرن لگیا تے جے میں مر گیا تے میرا خون ایندے سیرا جیڑا تھلے کھلوتا۔ اب وہ کہتا بھائی نیچے آ جاؤ، میں تمہیں آدھا قرض معاف کرتا ہوں، آپ واپس آ جائیں۔ تو وہ نیچے اتر آیا، تو وہ کہتا بھی ہن ادھے پیسے تے میں معاف کر دیتے، ہن باقی ادھے دی ترتیب تے بنا لا، وہ کداں دینے ہیں؟ کہندا جی میں پہلے ادھے دیتے ہوئے دوسرے دے دیں گے، ایک بار پھر چڑھ جائیں گے اتنے۔ یہ ہے نیت کا فساد کہ جس آدمی کی نیت دینے کی نہیں ہوتی وہ ہیلے بہانے ادھر ادھر کرتا ہے، اور جس کی نیت ہوتی ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے مدد کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت قرض تھا ان کے اوپر، اب کھجوریں پک گئیں اور قرض والے آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر بہت قرضہ ہے، اور جو میرا پھل ٹوٹے گا نا کھجوروں کا وہ تو تھوڑا سا، انج سمجھ لو بھی 10 من میرا کھجورا ہونیاں تے قرضہ میرا 50 من، تو وہ تو ادا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے یہ قرضے والے مجھے کچھ کہیں گے نہیں، ورنہ یہ مجھ سے لڑیں گے، میں تو تنگ آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر گھبراؤ نہیں، میں آؤں گا۔ اب چلے گئے، آپ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈھیریاں لگا، انہوں نے کھجور کی ڈھیریاں لگائیں، جو سب سے بڑی ڈھیری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چکر لگایا اور کچھ پڑھا، پھر فرمایا جابر ان کو تول تول کر کھجوریں دینا شروع کرو۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا جی تیریاں کنیاں 5 من لے جاوی، تیریاں 2 من لے جاوی، کہتے میں نے ان ساروں کا قرضہ ادا کر دیا، اللہ کی قسم میری کھجوروں کے ڈھیر میں اتنی کمی بھی نہیں آئی کہ ایک کھجور کم ہو جائے۔ یہ ہے نیت کا کھرا ہونا کہ جو بندے دی دین دی نیت ہوئے تو اللہ یوں مدد کرتے ہیں کہ 10 من کھجوروں میں 50 ادا کر دی، 10 پھر بھی باقی ہیں۔ یہ نیت کا خالص ہونا ہے۔ اس لیے بھائی یہ عیب نہیں ہے کہ میں مقروض ہوں، عیب یہ ہے کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے دینے کی۔ اب نیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیے ساہیوال میں میرے ایک دوست ہیں، ان کے ایک عزیز کہنے لگے جی میں بہت مقروض ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے ان سے کہا آپ نیت کریں قرض ادا کرنے کی، کہتے جی نیت تو میری پوری ہے۔ تو میں نے کہا اب ایسا کریں، آپ نے یہ جو گاڑی لی ہوئی ہے اس گاڑی کو بیچ کر چھوٹی گاڑی لے لیں تو کچھ پیسے نکلیں گے، وہ جوڑنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے کھانے پینے کو تبدیل کریں، روزانہ گھر میں گوشت پکتا ہے، ہفتے میں 2 دن پکائیں، باقی دن سبزی پکا کر پیسے بچائیں۔ تو کہنے لگا جی نہیں میں تو اگلے ماڈل والی گڈی لین نوں پھرنا، تسی مینوں کہندے چھوٹی لے لو۔ میں نے کہا اچھا بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کہتے ڈی پی ایس میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان کو ہٹا کر کسی ہلکے اسکول میں داخل کروا دیں، فیسیں بچائیں، قرض ادا کریں۔ کہتا جی مولوی صاحب ایداں دا قرضہ پھر میرے کو نہیں ادا ہونا، یعنی عیاشی چھوڑنے کو میں تیار نہیں، تو پھر میری نیت کیسے صحیح ہے قرض دینے کی؟ اس کا مطلب ہے میں دینا ہی نہیں چاہتا، اب بچے گا تو دوں گا نا، بچانے کی تو میری نیت ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا جو مقروض ہو اس کو چاہیے اپنے گھر میں پھل تھوڑا کم کر دے، گوشت تھوڑا کم کر دے، کپڑے سال میں بس ضرورت کے سلوائے، یہ نہیں کہ ہر سیزن سے 4 سوٹ سلائی جاندہ، تھوڑے تھوڑے جوڑے گا، اللہ دیکھیں گے میرا بندے کی نیت ہے دینے کی، پھر رب ایسی مدد کرے گا کہ ایک ایک پائی ادا ہو جائے گی۔ اس لیے بھائی اپنی نیت کو ہم ٹھیک کر لیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بہترین انسان بننا ہے تو دینے کے اعتبار سے بہترین بن جاؤ۔ اب دیکھیں وراثت میں بہنوں کا حصہ بھی آتا ہے، باپ فوت ہوا اب ظاہر ہے بہن بھائیوں کا سب کا حصہ آ رہا ہے نا۔ اب جو بہنوں کا حصہ ادا کرنا یہ بھی تو احسنکم قضاء ہی ہے۔ اب کتنے ایسے ہیں جو بہنوں کو فون کرتے ہیں ہاں پر آ رکھنے کے زمین رکھنے، اب وہ کیا کرے گی بیچاری؟ وہ تو کہے گی ٹھیک ہے جی پرائی رکھنے ہیں، چلو پھر میں بندہ بھیجنے سین کر دے۔ یہ معافی نہیں ہوتی ہے، اس نے دل سے معاف نہیں کیا، یہ ہے مجبوری کا معاف کرنا۔ اور قیامت والے دن ایسے لوگ ظالموں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ دل سے معافی کیا ہوتی ہے کہ بہن کو اس کے ہاتھ میں اس کا حصہ دیا، یہ چیک ہے تمہارا، یہ تیرے پیسے ہیں، تیرے بھی بچے ہیں، تجھے بھی ضرورت ہے، تو نے بھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اس لیے اللہ تجھے مبارک کرے، یہ تیرا حق ہے، رکھو ہم چلتے ہیں۔ اب بھائی چلا جائے، پھر بہن بعد میں فون کر کے کہے کہ بھائی مجھے تو اللہ نے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، آپ کا ہاتھ تنگ ہے، آپ یہ پیسے استعمال کیجئے، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اسے کہتے ہیں دل سے دینا۔ اب نہ انہوں چیک دیتا، نہ انہوں کچھ لین نہ دین، ایویں ٹیلی فون تے دھمکیاں ماری جانیاں، یہ معافی وافی نہیں ہوتی۔ یہ بندہ لاکھ تہجد گزار ہو، روزانہ 10 سپارے پڑھنے والا ہو، یاد رکھیں اللہ کے رجسٹر میں یہ بہترین لوگوں میں شامل نہیں ہو سکے گا، اس لیے اس پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الجیران عند اللہ خیر لجارہ، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ایک اور کتاب ہے الادب المفرد اس میں اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین تم میں سے وہ انسان ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ دیکھو علماء نے لکھا کسی بندے کا اچھا ہونا دیکھنا ہے، یہ نہ دیکھو وہ مسجد میں آتا ہے تہجد پڑھتا ہے، ان دے گوانڈیاں کو پوچھو بھی کداں دا، جے گوانڈی کہنا نہیں بھائی بہت چنگا بندہ، وہ واقعی چنگا ہوا، کیونکہ وہ پڑوسی جو ہے اس کا دن بھی دیکھتے ہیں رات بھی دیکھتے ہیں، اس کے سارے حالات پڑوسیوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور پڑوس کے ساتھ اچھا رہنا اتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فلاں عورت ہے، وہ زیادہ نیک تو نہیں ہے، بس فرائض ہی ادا کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں سے اس کا سلوک بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس عورت کی جو کمزوری ہے نفلی عبادت میں وہ اسے نقصان نہیں دے گی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر کہا گیا یا حضور وہ فلانی عورت بڑی نیک ہے، تہجد گزار، لیکن پڑوسی بڑے تنگ ہیں، اس سے بہت ستاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس کی نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی، پڑوسیوں کا ستانا اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو پڑوس کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے۔ اب دیکھیے ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اونچی آواز میں تلاوت بھی نہ لگائیں کہ آپ کے پڑوسی کی نیند خراب ہو، اس بیچارے کا سکون جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے۔ اب جب تلاوت اونچی آواز میں لگانے کی اجازت دین نہیں دیتا تے اونچی اونچی گانے لا لینا، قوالیاں لا لینا، دسو انہاں دا کی حساب کتاب ہونا؟ اب آپ بتائیے، میں پڑھ رہا ہوں، اب میں کیسے پڑھوں گا؟ میں عبادت کر رہا ہوں، میں کیسے کروں گا؟ میں نے آرام کرنا ہے، میں کیسے کروں گا؟ شادی ہوتی ہے، اب رات کے وقت بارات گاؤں میں آ گئی، جیسے واپسی آتے ہیں، چلو آگے خیر و عافیت سے آپ اپنے گھر چلے جائیں، آندے بم بجانا شروع کر دینے، دم دم کی پتہ لگ گیا جی اسی آ گئے ہیں۔ وہ پائی سانو دسن دی کی لوڑ ہے، تسی آگے اپنے گھرے چل جو، اللہ خیر نہ تھوڑی زندگی سکون والی گزرے۔ لیکن آتے ہی دھما دھم شروع ہو جانا، نہ کسی کا سکون دیکھنا نہ چین۔ رات کو 10-11 بجے گھر پہنچے ہیں تو بھائی اتریں، اپنے گھر کی بیل دیں، دروازہ بجائیں، فون کر کے دروازہ کھلوا لیں۔ گڈی تو نہیں اترنا، نہ موٹر سائیکل تو اترنا، اٹھے بیٹھے ٹی 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 پورے محلے کی نیند برباد کر دینی ہے۔ آپ بتائیں کیا یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے؟ ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دفعہ ان کی نیند خراب ہو جائے ان کو دوبارہ نیند نہیں آتی، اب اگلے دن وہ بندہ کیسے دن گزارے گا جس بیچاری کی رات کی نیند ہم نے خراب کر دی۔ اس لیے اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چکر لگاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ کیسے پڑھتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو آپ گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے اور کافی اونچا اونچا پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فجر کے بعد بلایا، عمر تم اتنا اونچا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے حضور میں تو اس لیے پڑھتا ہوں جہاں تک میری آواز جائے گی شیطان بھاگ جائے گا۔ نیت ان کی اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنی آواز کو تھوڑا پست رکھا کرو، یعنی ہلکی آواز میں قرآن پڑھا کرو، ٹھیک ہے شیطان تو بھاگے گا لیکن لوگوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو بھائی جب جو کمی ہم سے ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ کوشش کریں اگر رب کی نگاہ میں بہترین بننا چاہتے ہیں تو بس اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا شروع کر دیں، اچھا معاملہ شروع کر دیں۔ عبداللہ ابن قریظ رحمہ اللہ، ان کے پڑوس میں ایک گھر بک رہا تھا تو انہوں نے نیت کی کہ میں خرید لوں، ان سے بات چیت کی، 90,000 درہم میں سودا ہو گیا، پیسے ان کو ادا کر دیے۔ اب طے ہو گیا مثلاً کہ بھئی جمعے کو آپ گھر خالی کر دیں گے۔ اب پچھلی رات گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو بیوی سے کہنے لگے کہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، خیریت ہے؟ پتہ کر کے آؤ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو بیوی گئی، آ کے کہنے لگی نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس وہ مجبوری میں مکان بیچ رہے تھے تو ان کا آبائی گھر تھا تو چھوڑتے ہوئے ان کو دکھ ہو رہا ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ تو عبداللہ رحمہ اللہ کہنے لگے اوہو ہم کتنے برے پڑوسی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پڑوسی اتنے مجبور ہیں کہ مکان بیچ رہے ہیں۔ چلو ابھی جاؤ ان کو جا کر کہو کہ یہ مکان تمہارا ہے، تم ہی اس میں رہو گے، اور وہ جو 90,000 ہم نے دیے وہ بھی تمہیں ہدیہ تم سے واپس نہیں لیتے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں بہترین بننا کہ ہم بھی سوچیں۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں۔ کہ حضور کون؟ فرمائے جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا رہے۔ آپ یقین کریں لوگوں کے حالات عجیب عجیب ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے میرے قریب کیسے لوگ رہتے ہیں، پھر ان سے حسن سلوک کی کوشش کرنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، تو اس کی بھی ہم سب نیت کریں۔ پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سنن ترمذی میں روایت آتی ہے، خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے۔ اور ہمارے نبی نے پھر خود اپنے آپ کو پیش کیا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور سنو میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے جیسا بن کر زندگی گزارو گے تو اللہ کو پسند آؤ گے۔ اب جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اپنی بیویوں سے اچھا ہی سلوک کرتے ہیں؟ اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا نقشہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خادم ہونے کی حیثیت سے کیسے زندگی گزارتے تھے، کیونکہ جب مجھے پتا ہوگا تو میں گزاروں گا نا، جدوں مینوں پتا ہی نہیں اللہ دے نبی کداں کرے رہندے سی تے پھر آپاں زندگی کر دی گزارنی کداں۔ اب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں رہن سہن کیسا تھا۔ ایک خادم کو گھر میں بیوی کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، باہر جتنے بھی غم ہیں، پریشانیاں ہیں، کافروں سے ٹکراؤ چل رہا ہے، سارا غم باہر چھوڑ کر ضاحکم متبسمہ جب گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے گھر میں آتے تھے۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے گھر میں داخل ہونا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، باہر گپا مار رہے، ہنس کھیڈ رہے، ہاتھ مار رہے، لطیفے سنا رہے، جو ہی کرے بڑھ دے ناری سیریس ہو جاندے بھی ہن میرا روب ہونا چاہیے کر دے وے۔ بھائی روب ڈالنا کمال نہیں ہے، محبت پیدا کرنا کمال ہے دل میں۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا جی میرا اینا روب آ کر چے میں جانا وا تے بچے سہن جاندے نے تے میری بڈھی کمن لا پیندی مینوں ویکھ کے۔ وہ کہنے لگے تیرے میں اور سانپ میں کیا فرق ہے بتا، کسی گھر میں درندہ گھس جائے تب بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے اور تو گھستا ہے تب بھی وہی حال ہے، پھر تیرے میں اور درندے میں فرق کیا رہا؟ تو درندہ انسان تو نہیں ہے۔ کہ انسان ہوتا تو تیری بیوی دیکھ کر مسکراتی، بچے دوڑ کر تیری ٹانگ سے چپکتے ہمارا ابو آ گیا۔ محبت پیدا کرنا یہ سنت ہے، روب ڈالنا یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں حضور مسکراتے ہوئے گھر میں آتے، یہ پہلی سنت ہے۔ دوسرا فرماتی ہیں کانا یسلم علی اہلہ، جب حضور گھر میں آتے تو آتے ہی اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے آخری دفعہ اپنی بیوی کو کب سلام کیا تھا؟ یعنی ہمارے معاشرے میں سلام کرنا بیوی کو اس میں شرم محسوس کی جاتی ہے۔ ہماری جماعت گئی ایک دفعہ پہاڑی علاقے میں باجوڑ میں، تو وہاں جمعہ میں نے پڑھایا تو مجھے امام صاحب نے بتایا کہ یہاں بس نا عورتوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو میں نے خواتین کے حقوق اسلام میں بیان کیے، اس میں یہ بات بھی کی۔ میں نے کہا نبی کی سنت ہے بیوی کو سلام کرنا اور پٹھان کی سنت ہے نہیں کرنا۔ آج پتہ چلے گا آپ پٹھان کی سنت پر چلتے ہیں یا نبی کی سنت پہ چلتے ہیں۔ آج سلام کرنا گھر جا کے، خیر خوب ترغیب دی ان کو میں نے۔ تو عصر کے بعد ایک آیا نمازی وہاں، وہ مجھے کہنے لگا یارا مولوی صاحب آج تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا آج ہم گھر گیا، ہمارا 12 سال شادی کو ہو گیا، ہم نے کبھی بیوی کو سلام نہیں کیا تھا۔ تو کہتے آج میں گیا میں نے سلام کیا تو وہ ہنس پڑا اور مجھے کہتا آج تمہیں کیا ہو گیا تم مجھے سلام کر رہے ہو؟ تو کہتا آج تم نے ہمیں نیچے لگا دیا ہے۔ میں نے کہا آج تو تم اوپر ہوئے ہو بھائی، سنت پہ عمل کیا، اللہ نے تمہارا درجہ بلند کر دیا ہے۔ تو بیویوں کو سلام کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور مرد کہتا ہے میں انہوں سلام کرا۔ بھائی اگر تو سننی ہو تو چلو نا سنت پر، کرو سلام بیوی کو، اور کہو کہ میں سلام نہیں کروں گا تو پھر محبت کیسے پیدا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں اذا فعلتموہ تحاببتم، اگر تم وہ کرو تو تمہاری محبتیں بڑھ جائیں گی۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کرو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب آج گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں کہ بندے نے سلام ہی نہیں کرنا تو محبت نہیں ہونی، جدو محبت نہیں ہونی پھر لڑائیاں ہی ہونی ہیں پائی، اور ہونا کیا۔ اس لیے یہ لڑائی جھگڑوں کا ماحول سلام سے ختم ہو جائے گا۔ دوسری سنت
تیسرا صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان فی محنتی اہلی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے اور دیکھتے آپ کی بیوی جس کام میں لگی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ اس کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ وہ کپڑے دھو رہی ہے، حضور کپڑے دھلواتے، وہ جھاڑو پھیر رہی ہے، حضور ہاتھ سے جھاڑو لے کر خود لگاتے، وہ کچھ بنا رہی ہے تو حضور اس کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آتے ٹھیک ہے کام کری جاتے، جا کے اپنے کمرے سے لیٹ گئے، نہ، بیوی کا ساتھ دینا گھر کے کاموں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکالتے، اپنی جوتی خود گانٹھ لیتے، اپنے کپڑے کو خود ٹانکا لگا لیتے۔ اب جب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں تو میں اگر اپنی بیوی کا ساتھ دے دوں تھوڑا کام میں تو بھائی اس سے کون سی شان میں فرق آنے لگا؟ لے ہن اسی اون دے نال کی برتن دھوائیے، اے نہیں سڈے کو ہونا۔ بھائی اگر تو روک دبدبہ رکھنا ہے تو رکھیے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو اپنے محبوب کی سنت پر چلنا ہے، اپنے گھر کو جنت کا نقشہ بنانا ہے، دیکھو بیوی سمجھتی ہے کہ مجھے نوکرانی رکھا ہوا ہے، میں تو جانور ہوں، سارا دن کھیت میں بھی کام کروں، گھر میں بھی کام کروں، میری کیا زندگی ہے؟ اسی لیے وہ خاوند کو محبت سے دیکھتی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرتی نہیں ہے۔ آپ جب اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ گے گھر کے کاموں میں کہ میرا ہاتھ بنانی ہے کھیتاں چ آ کے، چل میں تیرا کرے ہاتھ بنانا وا، تو وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ سب کام کرے گی نہیں کرے گی؟ بس یہی پرابلم ہے ہمارے اندر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہماری جمعے کو چونکہ چھٹی ہوتی ہے مدرسوں سے، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا ہوا ہے کہ تم نے کپڑے جمعے کو دھونے ہیں اور کسی دن نہیں دھونے۔ پھر یہ ہوتا ہے وہ دھو لیتی ہے تو میں نچوڑ کے چھت پر جا کر سکھاتا رہتا ہوں، مل جل کے کچھ کام ہم کر لیتے ہیں۔ تو ایک دن میں چھت پہ کپڑے سکھا رہا تھا تو محلے کی کسی خاتون نے مجھے کپڑے سکھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں جمعہ پڑھانے چلا گیا، وہ گھر آ گئی اور میری اہلیہ سے کہنے لگی کہ تسی اپنے بندے کو کام کران دیو کرے، وہ کپڑے سکھاندے پے سی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں کام کرواتی، وہ خود کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ تو وہ عورت میری بیوی سے کہتی ہے کہ انہوں نے کوئی سنتا ساڈے بندہ نہیں، وہ تو دسیا کرو نا، وہ تو کام میں ہاتھ ہی نہیں لاندے، تو اے سنتا بھی دسیا کرو انہوں نے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے تیل لگانا سنت ہے، سرما ڈالنا سنت ہے، بھائی گھر کا کام کرنا بھی سنت ہے، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا سیکھیں۔ اب آپ کہیں گے لو جی مولوی صاحب تو سانو رن مرید بنانے لگ گیا، نہیں، میں آپ کو اللہ کے حبیب کا مرید بنانا چاہتا ہوں۔ گھر کی زندگی جنت ایسی ہی بنتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے یہ پیر تھے، شیخ تھے، وہ کہتے ہیں میری ایک کرامت ایسی ہے جو کسی کی کرامت اس زمانے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ کہا جی کیا کرامت ہے؟ تب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ 35 سال گزارے اور آج تک میری اور میری بیوی کی لڑائی نہیں ہوئی۔ کہتے یہ میری کرامت ہے۔ دسو ایدہ نہیں کرامتیں بھی ہوندیاں بھائی؟ تو بھائی حضرت یہ کیسے ہوا؟ کبھی تو ہوئی ہوگی کہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی؟ کیوں؟ کہنے لگے لڑائی ہوتی کیوں ہے؟ تو سالن کیوں نہیں گرم کیتا، میرے کپڑے کیوں نہیں استری کیتے، تینوں میں کیا سی اے کام کری تو اے کام کیوں نہیں کیتا؟ یہی لڑائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دیکھو شادی سے پہلے بھی تم اپنے کام خود کرتے تھے نا، اب بھی کر لیا کرو، حضور کی سنت بھی ہے۔ میں گھر آتا کپڑے استری نہیں ہے خود کر لیتا، اگلے دن بیوی کو پتا ہوتا انہوں نے کپڑے استری چاہیے وہ پہلے ہی کر دیں سی، اگر اس نے نہیں کیے تو میں خود کر لیتا تھا، تو مجھے تو کبھی لڑائی کرنی نہیں پڑی۔ کھانا گرم نہیں ہے خود گرم کر کے کھا لیا، اس نے دے دیا تو مہربانی، نہ تو خود کر لیا۔ تو یوں کہنے لگے کہ میں نے پوری زندگی اس کو کسی کام کا کہا نہیں اور اس نے مجھے موقع بھی نہیں دیا، کبھی سستی ہوتی تھی میں خود کر لیتا تھا، تو لڑائی کیسے ہوگی بتائیں؟ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ دوست تھے دو، تو وہ ایک پٹھان تھا ایک پنجابی، تو اس نے پنجابی سے پوچھا بھئی اپنی اکٹھی شادی ہوئی تھی کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہتا بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ کہتا ہے کھانا تو میں خود ہی بناتا ہوں کیونکہ مجھے کسی کے ہاتھ کا پسند نہیں ہے، میں صفائی پسند بھی بہت ہوں، مجھے برتن بھی خود دھوتا ہوں، مجھے کسی کے دھلے اچھے نہیں لگتے،
झाड़ू तो शुरू से मैं ही देता था घर में, अब भी मैं ही दे लेता हूँ। कपड़े बीवी अपने धोती है और मैं उसके साथ मदद कर देता हूँ। अपने तो मैं खुद ही धो लेता हूँ, मैं उन्होंने कहना तू मेरे ना हाथ ना लवाया कर। कहता बहुत अच्छी गुजर रही है। कहता आप बताओ आपकी कैसी गुजर रही है? वो सर खुजा के कहता है यार खार तो हम भी ऐसे ही हो रहे हैं, हमें तुम्हारी तरह बताना नहीं आता। तो ये जो घर की जिंदगी है इसको आप पसंदीदा बनाना चाहते हैं तो अपने महबूब की जिंदगी पर अमल करें। कभी कभी छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत बीवी से, देखो हमें छुट्टी होती है हफ्ते में एक आध दिन, सबको छुट्टी होती है, कारोबारी को भी, सरकारी मुलाजिम को भी। आप खेती बाड़ी वाले वो बीज डाल के फिर आप भी कहते हैं भी हम तो बस वेले हो गए, महीना सी फारग। औरत को छुट्टी कब होती है आप बताओ? वो भी तो इंसान है, उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक दिन ऐसा हो उससे कहें भी आज तू कोई काम नहीं करना, आज असी आप ही करांगे, बाजार से लाकर खाना खिला दो, उसको खाना ना पकाना पड़े, सफाई घर की खुद मिलकर करें। मैं मेरे बच्चे, हमने जुमे का दिन अपनी बीवी को छुट्टी दी हुई है। बच्चे कहते हैं अब्बू जी सफाई हम कर देंगे, खाना मैं अक्सर बाजार से ले आता हूँ जुमे को, उसको हमने फ्री किया भी जुमे वाले दिन तो सो सुकून नल तेरी छुट्टी है। अब आप बताएं जिस बीवी को हम यूं रेस्ट देंगे तो बाकी दिनों में वो हमें कोई मौका देगी कहने का? ये फर्क है। अपने नबी की जिंदगी को सोच कर जिंदगी गुजारेंगे तो भाई जिंदगी बड़ी आसान है। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते, कभी हमारे नबी ने अकेले घर में खाना नहीं खाया, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा खाना अपनी बीवी के साथ ही बैठकर खाया है। कंबाइन फैमिली सिस्टम है तो ठीक है, माँ बाप सब बैठे हैं वहां तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक आध दफा दिन में कोई चाय इकट्ठे पी लें, कोई नाश्ता इकट्ठा कर लें, होना चाहिए अपनी बीवी को। उसका भी जी चाहता है कि मियाँ बीवी हो और कोई ना हो, एक आध दफा तो हो। खैर हुजूर हर खाना अपनी बीवी के साथ खाते थे। हदीस में आता है खाविन बीवी के मुंह में लुकमा डाले उसको सदके का सवाब मिलता है, बीवी खाविन के मुंह में लुकमा डाले उसे सदके का सवाब मिलता है। अब ये जिंदगी है जो हमारे नबी ने दी है। हज़रत आयशा फरमाती हैं हुजूर पानी पीते थे, प्याला रखते, मैं पानी पीकर रखती तो हमारे नबी प्याले को मोड़कर जहां मेरे होंठ लगे होते वहां से होंठ लगाकर पीते थे और मुझे इतनी खुशी होती थी अल्लाह के हबीब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। ये हमारे नबी की मुबारक जिंदगी है। अब आप देखिए बीवी को इज्जत देना ये सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को इज्जत दी है। हमारा तो मुआशरा ऐसा हो गया कि लोग अपनी बीवियों की बुराइयां करना इसे खूबी समझने लग गए। जिथे बह गए जी की जी इंज कर दी, रिश्तेदारां च उन्होंने बदनाम करना। जब उसे पता चलेगा मेरा बंदा मेरियां बुराइयां करदा, वो घरे तुहाडे नाल चंगा रहोगी? कभी भी नहीं रहेगी। जब ये पता चलेगा मेरा खाविन मेरी इतनी तारीफें करता है, उसे खुद हया आएगी और वो अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में हदीस आती है, हमारे नबी ने से हजरत अमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि मन अहब्बुन नासि इंदक, हुजूर सारी दुनिया में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है बताइए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब पता क्या दिया? जवाब दिया आयशा, कि मुझे अपनी बीवी आयशा से मोहब्बत है। पूरी दुनिया में सबसे महबूब अगर बीवी है आपके नजदीक तो समझ लें आप सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वरना भाई हम सुन्नत से बहुत दूर जा चुके हैं। ये हुजूर की मुबारक जिंदगी है, तो अपनी बीवी को इज्जत दें, उसकी तारीफ करें। अब देखिए सही बुखारी में हदीस है, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा सफर में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं। अब वो कज़ाए हाजत के लिए गई। अब उन्होंने ऊंट पर बैठना है, आपको पता है ऊंट खड़ा है तो उसके ऊपर कजावा है, तो इतना ऊंचा होगा तो यहाँ तक के लिए दरमियान में कोई सीढ़ी चाहिए ताकि एक पांव वहां रखें और फिर ऊपर उस पर बैठा जाए। अब कहाँ जंगल में सीढ़ी मिलेगी भाई, स्टूल कहाँ से मिलेगा? अब सहाबा देख रहे हैं कि उम्मुल मोमिनीन कैसे बैठेंगी, जगह तो मिल नहीं रही है। अब दाएं बाएं देखा, हुजूर ने भी कुछ नजर नहीं आया। अब सुने हमारे नबी ने क्या किया। ये वो अमल है, आप यकीन करें औरत को पता चलेगा कि इस्लाम ने उसको कैसे इज्जत दी है, हमें पता चलेगा बीवी को कैसे इज्जत दी जाती है।
سارا صحابہ کا مجمع، سینکڑوں صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اب کیا کریں گے، تو ہمارے نبی نے کیا کیا، میری طرف دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے اپنا گھٹنا ایسے کھڑا کر دیا، تو حضرت صفیہ نے اپنا پاؤں یہاں رکھا، دوسرا کجاوے میں اور تیسرا اونٹ کے اوپر، تو اللہ کے حبیب نے اپنے گھٹنے کو سیڑھی کی جگہ، سٹول کی جگہ کھڑا کر کر سارے صحابہ کو بتایا کہ بیوی کو ایسے عزت دی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے بھرے مجمع میں عزت دینا اپنے گھر والوں کو۔ میں ایک دفعہ ایک نکاح پڑھانے گیا، دوست تھے، گھر والے بھی ساتھ تھے، تو گاڑی سے میں اترا تو میں نے دروازہ کھولا اہلیہ کے لیے، وہ پھر چلیں گے اندر، پھر جب واپس آئے تو میں نے دروازہ کھولا، ان کو بٹھایا، بند کیا، تو میرے ایک بڑے بے تکلف دوست ہیں، انہوں نے مجھے پھر فون کیا، کہنے لگے مولوی صاحب اسی تے سمجھدے سی 80 رن مرید ہاں، تسی تا ساڈے نال بھی اگے نکل گئے، تسی تا بوئے کھول دے گھر والی واسطے۔ میں نے اس کو کہا اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا۔ پھر میں نے اس کو یہ حدیث سنائی کہ حضور علیہ السلام نے اپنا گھٹنا پیش کیا تھا سب کے سامنے۔ اب تو وہ اونٹتے ہیں نہیں بھائی، اب آپ اپنی بیوی کی کیا قدر کر سکتے ہیں مجمع میں، یہی ہے کہ آپ دروازہ کھول کر اس کو بٹھا دیں بھائی۔ تو میں نے کہا میں نے تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ عمل سب کے سامنے کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے بیوی کو ایسے عزت دی جاتی ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہ جا ہوں تینوں ہاتھ ٹوٹے تیرے، کھول لا کوئی بوا، ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے۔ اب وہ کیا اس کی عزت رہے گی جس کو آپ نے ایسے رسوا کیا۔ اس لیے بھائی اب نیت کریں، اپنے گھر کی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں۔ اگر آپ ایسے چند دن گزار لینا تو آپ اپنی پچھلی زندگی اور آنے والی زندگی اس میں اتنا فرق محسوس کریں گے، آپ کہیں گے یار زندگی تو شروع ہی اب ہوئی ہے۔ یقین کریں یہ اتنا خوبصورت سفر ہے زندگی کا، اگر سنت کے مطابق گزاریں گے تو اور حسین بن جائے گا، اللہ پاک اور اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کی گھر کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والوں کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی دیتے تھے، یعنی یہی نہیں کہ خشکی ہے بس عبادات پہ ہی لگایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عید کا دن ہے، مسجد نبوی میں جو حبشی تھے وہ عید میں کرتب کرتے تھے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار گھما رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں دکھاؤں یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، کہا جی دکھائیں۔ اب آپ نے کیا کیا، ان کو پیچھے، جیسے ہم بچے کو اپنے کمر پر چڑھا لیتے ہیں، ان کو پیچھے کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کی دیوار سے اونچے ہوئے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری جو تھوڑی تھی اللہ کے حبیب کے کندھے پر تھی، تو میں نے یہاں رکھ کر یوں دیکھا، تو میں نے سوچا کہ آج میں حضور کی محبت کا امتحان لیتی ہوں۔ امتحان کیا لوں گی کہ میں ایسے ہی پیچھے لٹکی رہوں گی، حضور کہیں گے چل بس اب میں تھک گیا تم اتر جاؤ، تو میں کہوں گی بس اتنی محبت ہے آپ تھک گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں کچھ ایسا کرتی ہوں۔ کہتی ہے میں دیکھتی رہی پھر میں ہی تھک گئی، تو میں کہا جی بس مینوں لا دو میں تھک گئی۔ کہتی حضور نے مجھے نہیں کہا بھی اب تم کب سے لٹکی ہوئی ہو اتر جاؤ اور میں تھک گیا ہوں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو ہے وہ یعنی خوشگوار زندگی گزارتے تھے۔ ایک ایران سے درزی آیا مدینہ منورہ میں، اس نے وہاں اپنا کام وام شروع کیا، مسلمان تھا، تو اس نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ کہا جی نہیں آپ کے اکیلے کی ہے۔ اس لیے پوچھا کہ اس نے کہا شاید اس کی گنجائش نہیں ہوگی، تو حضور نے کہا کہ بھائی پھر میں نہیں آتا، آپ کی محبت تھی، وہ چلے گئے۔ اگلے دن پھر آگئے کہ جی دعوت ہے، فرمایا عائشہ کی بھی ہے؟ کہا جی نہیں آپ کے اکیلے کی ہے، فرمایا پھر میں نہیں آتا۔ تیسرے دن آ گیا، کہا جی آپ کی بھی ہے اور آپ کی اہلیہ کی بھی ہے، حضور نے فرمایا پھر آؤں گا میں۔ پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر اس کے گھر گئے، وہاں آپ نے کھانا کھایا۔ علماء فرماتے دو باتیں حضور سمجھانا چاہتے تھے، ایک تو یہ کہ میرے علاوہ میری بیویوں کی برکت بھی اگر تم لوگے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ دوسری بات امت کو سمجھانا چاہتے تھے کہ کبھی کبھار اپنی بیویوں کو رشتہ داروں کے ہاں دوستوں کے ہاں لے جایا کرو، وہ گھر ہی میں قید نہ رہیں پوری زندگی، ان کا بھی دل کرتا ہے کہیں آئے جائیں، آپ اپا ساری دیہڑی باہر پھر دے رہی دا، ان کا بھی تو جی چاہتا ہے نا۔ تو یہ سنت ہے کبھی کبھار گھر والوں کو لے جانا
بھائی یہ مبارک زندگی ہے۔ اب دیکھو میرے محترم عزیز اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہ آخری حدیث، کیونکہ اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے بیان ختم کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں اللہ کے ہاں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یعنی اخلاق، عبادت اور چیز ہے، اخلاق اور چیز ہے۔ ایک بندے نے نماز پڑھی، سلام پڑھ کے وہ پڑھ جائے تو تینوں یہ وہ مسجد میں اونچی اونچی بول رہا ہے، نہ آداب کا خیال، نہ کسی اور چیز کا۔ یہ عبادت گزار تو ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اخلاق اچھے ہونا، اب اچھے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما حسن الاخلاق، یہ حسن اخلاق ہوتے کیا ہیں؟ مجھے بتائیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے ہاں بہترین بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، وتعطی من حرمک، جو تجھے نہ دے اس کو تو دے، اور واعف عن من ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ دیکھو تہجد پڑھنا آسان ہے، یہ 3 کام طبیعت پر اتنا بوجھ ہیں، اتنا بوجھ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان ہے، جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ تب آئے گا اخلاق ہوتے کیا ہیں۔ حضور تو حضور تھے نا، ان کے تو کیا کہنے۔ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی زندگی پڑھیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ واحد تھے جو میدان کربلا میں بچے، باقی تو سب مرد شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے فقیہ، سب کچھ تھے بس۔ تو حاسدین تو ہر ایک کے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں، ایک آدمی نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی، انہوں نے ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر آ کے گالیاں دینے لگ گیا، انہوں نے ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر آ کے شروع ہو گیا، انہوں نے نیچے منہ کر لیا۔ اس نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اس نے کندھا ہلایا اور کندھا ہلا کر کہتا ہے ایاک اعنی، او میں تینوں گالاں کڈن دیا بھائی، تینوں گالاں کڈن دیا، یعنی تو اگوں مینوں بھی تو کچھ کرنا، کوئی لڑائی ہوئے پتہ لگ گیا۔ تو یہ کہنے لگے نیچے منہ کر کے وعنک اعفی، ہاں ہاں میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، تو نے جتنی دفعہ گالیاں دی میں تجھے معاف کرتا گیا۔ وہ سیدھا قدموں میں گر گیا، کہنے لگا واقعی خاندان رسول کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ ہونا جاپا نو کوئی ماڑی جی گال تا دور دی گالا کو تھوڑا جا اوکھا ہی بول لوے، وہ مینوں تو جاندا نہیں میں کون ہاں، بس لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی برداشت کرنا سیکھیں، اخلاق یہ ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ ایک دکان والا آپ کو بہت گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کہا اچھا چلو مجھے لے کر چلو۔ انہوں نے کیا لے بھی آج ان دی خیر نہیں، حضرت جا کے انہوں کو ٹن گئے۔ اب اس کی دکان پر گئے، اس کو کہا بھائی مجھے پتا چلا ہے تم مجھے برا کہتے ہو۔ کہتا ہاں کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، تم ایسے ہو تم ایسے ہو۔ اب سنیں انہوں نے کیا کہا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ان کنت صادقا فیما قلت، اگر تو سچا ہے اپنی بات میں، تو جیسا کہہ رہا ہے میں ویسے ہی برا ہوں، اگر تو یہ سچ کہہ رہا ہے، فَأَدْعُ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ لِي، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فِيمَا قُلْتَ، اور بھائی اگر تو غلط کہہ رہا ہے، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے، فَأَدْعُ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ لَكَ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے۔ یہ کہا، پھر اپنے خادم سے کہا کہ کوئی ہمارے پاس ہدیے بدیے ہیں۔ اس نے کہا جی 1000 درہم ہے، فرمایا وہ اس کو دو۔ 1000 درہم اس کو دیے، اپنی چادر اتار کر اس کو ہدیہ کی اور فرمایا کوئی خدمت میرے لائق ہو بتانا، مجھے آپ کا کام کر کے خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر چلنے لگے، وہ پیچھے دوڑتا ہوا آیا، سینے سے لپٹ گیا، کہا مجھے معاف کر دے، میں تو آپ کو پہچانا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے غلط بتایا آپ کے بارے میں، اتنے اعلیٰ اخلاق آپ کے۔ دیکھو ایداں دا بندہ ہوگے تے کسی دی لڑائی ہوندی دسو، جیڑا کہے کہ بھائی جے تو سچا تے اللہ مینوں معاف کرے، جے تو جھوٹا اللہ تینوں معاف کرے، لڑائی کیسے ہوگی؟ لڑائی تبھی ہوتی ہے جب آپ لڑنا چاہتے ہیں، تو بھائی معاف کرنا سیکھیں۔ انہی کا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔
مہمان آئے، اپنے خادم سے کہا کھانا بنا کر لاؤ، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، شوربے والا سالن تیار کیا۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا 1.5 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا، کتنا پیارا لگتا ہے، ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ سویا ہوا تھا بستر پر، تو وہ خادم سالن لے کر آ رہا تھا، تو اس بیچارے کی ٹھوکر لگی، ہاتھ سے چھوٹ گیا، سارا شوربہ بچے کے اوپر، اور وہی تڑپ تڑپ کر بچہ مر گیا۔ دیکھو ہمارے بچوں کو کوئی انگلی لگا دے تو ہم تو بھائی پستول کٹ کے لے آنے، اپا بھی آج تین چھڑنا نہیں۔ اب سنیں اخلاق کیا ہوتے ہیں، نیچے منہ کیا، انا للہ پڑھی۔ اب اس غلام کو کہنا کیا چاہیے تھا، اوے بغیرت، اوے اندھے، اوے انے آتے، نظر نہیں آندا، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ اب کہا کیا، کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، غلام سے جس نے بیٹے کو مارا ہے اس کو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، انک لم تتعمد، مجھے پتا ہے تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تم سے غلطی ہوئی ہے، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کہا اور بچے کے کفن دفن میں لگ گئے۔ اتنا بڑا دل چاہیے اخلاق اپنانے کے لیے، اینے دلانا اخلاق و خلوق کوئی نہیں نپدے، یاد رکھو۔ اس لیے بھائی اب آخری درخواست یہ ہے، اگر ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا تھا، لڑائی تھی، آج اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ دیکھو ایک حضور نے اعلان کیا صدقہ کرو بھائی، تو کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ، ایک صحابی بہت غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا پاس، گھر گئے، 2 نفل پڑے، رونے لگ گئے، کہا اللہ آج تیرے حبیب نے کہا میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، چلو میں کچھ اور صدقہ نہیں کرتا، آج میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ستایا، تنگ کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، میں آج اسے معاف کرتا ہوں، میں نے اپنی عزت صدقہ کر دی، اللہ میرا صدقہ ہی قبول کر۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا این متصدق اللیلہ، کہاں ہے جس نے رات کو صدقہ کیا؟ اب لوگ پوچھ رہے تو کیتا، اب اس کو پتا تھا میرا تو صدقہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جس نے عزت صدقہ کی ہے وہ کھڑا ہو، کہا جی میں ہوں، فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا۔ تو بھائیو آج ہم سب اپنی عزت صدقہ کر دیں کہ یا اللہ جس نے جو کہا، جو کیا، مجھے ستایا، سازش کی، میرے خلاف کچھ کیا، کہا، بس میں آج اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ہم لوگوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔